آپ اندازہ کریں حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے اور ایک قاری قرآن نماز پڑھاتا ہے روزانہ، فجر کی نماز پڑھاتا ہے، لیکن اندر بغض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمنی ہے، اوپر سے بہت اچھا قاری قرآن ہے لیکن اندر سے محبت رسول نہیں ہے۔ اب روزانہ فجر کی نماز میں وہ سورہ عبسہ کی تلاوت کرتا ہے، اور دور کس کا ہے؟ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا دور ہے، اور روزانہ تلاوت کرتا ہے سورہ عبسہ کی۔ اب اس سورہ عبسہ میں ذکر کس بات کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ایک نابینا شخص آ گیا۔ حضور علیہ السلام کسی سے بات کر رہے تھے، وہ نابینا شخص جس کو نظر نہیں آتا تھا وہ بار بار حضور کے کرتے کو کھینچ کر حضور کو اپنی طرف متوجہ کرتا، وہ صحابی رسول متوجہ کرتے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا بھائی صبر کر لو میں تمہاری بات سنتا ہوں، دوسری دفعہ کہا بھائی صبر کر لو میں تمہاری بات سنتا ہوں، تیسری دفعہ نا حضور علیہ السلام نے ایک اپنے انداز میں اسے تھوڑا پکڑ کے کہا۔ ایک آدمی اگر ایک بندہ تقریر کر رہا ہو، ایک آدمی اگر کوئی گفتگو کر رہا ہو اور کوئی آدمی جناب ادھر سے پکڑ کے گئے جی میری بات سنے، تو تھوڑا سا حضور علیہ السلام جلال میں آئے، اپنے انداز میں حضور نے اپنے انداز میں غصہ فرمایا۔ اب اللہ رب العالمین کو جب اللہ رب العالمین نے یہ دیکھا کہ اے محبوب ہم نے تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اور رب محب ہے، عاشق ہے، اور نبی کریم علیہ السلام محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ محب ہے، حضور علیہ السلام محبوب ہیں۔ اب محب کو اپنے محبوب سے وہ جس طرح بھی بات کریں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، اجازت ہے، اور پھر رب العالمین تو خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جس انداز میں بھی جس سے بات کرے اس کو کیا رکاوٹ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنی۔ یہ پوری سورت ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنے انداز میں سمجھایا، بتایا اور فرمایا اے میرے محبوب جب تیرے پاس کوئی نابینا آ جائے، یہ نہیں ہے کہ تو صرف آنکھوں والے کی بات سن، جب کوئی نابینا آ جائے تو اس کی بات بھی سننی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کی بات بھی سننی ہے۔ اب یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رہنما بن کے آئے ہیں، ہمارے لیے رہبر ہیں، ہمارے لیے ہادی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ عمل نہ فرماتے اور اللہ رب العالمین اگر نہ سمجھاتا تو ہمارے لیے بھی سبق نہ بنتا۔ تو حضور نے یہ عمل کیا، اللہ رب العالمین نے سمجھایا، تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی۔ کوئی غریب آ جائے یا کوئی امیر آ جائے تو امیر کو بھی وہی مقام دینا ہے جو غریب کو دینا ہے، اور جو غریب کو مقام دینا ہے وہی امیر کو، اور جو امیر کو دینا ہے وہی غریب کو۔ غریب اور امیر اسلام میں برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہے جی۔ محمود غزنوی آ جائے یا اس کا وزیر ایاز آ جائے، جب امام کے پیچھے آ گئے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے یہ سمجھایا، اب قاری قرآن تھا تو قاری لیکن تھا منافق۔ اب یہ حضرت عمر کا دور ہے، اب روزانہ فجر کی نماز میں وہ سورہ عبسہ کی تلاوت کرے۔ اب وہ عرب کے لوگ تھے، پیچھے سب سننے والے بھی سمجھنے والے تھے، میرے پیچھے کھڑے ہونے والے تو پتہ نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں، لیکن ان کے پیچھے تو سمجھنے والے تھے۔ اب وہ سارے عربی تھے، ایک آدمی دوڑا اور اس نے جا کر بتایا اے امیر المومنین، ہمارے جو قاری صاحب ہیں، جو ہمارے قاری قرآن ہیں، جو ہمارے امام صاحب ہیں، روزانہ وہ ہر روز فجر کی نماز میں سورہ عبسہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ جا کر شکایت کی، حضرت امیر المومنین نے فرمایا اس قاری صاحب کو بلایا جائے، میرے دربار میں کھڑا
फरमाया जाए, हमें बताया जाए ये कुरान की तिलावत क्यों करता है, वजह क्या है कि ये सूरह आबसा ही उसे नजर आती है। असल में नबी पाक का क्या था, बुग़्ज़ था, उसके सीने में हुजूर की दुश्मनी थी, निफाक था। आज लोग कहते हैं ना जी एक बंदा कारी हो फिर मुसलमान हो फिर इमाम हो। आज भी हम कहते हैं ना ये जो दूसरे लोग हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी करते, तो हमें लोग कहते हैं जी एक मुसलमान होकर कैसे हो सकता है कि एक इमाम हो मुसल्ला इमामत पे खड़ा और हुजूर का बुग़्ज़ उसके सीने में हो। हम कहते हैं ये हजरत उमर के दौर में अगर हो सकते हैं तो अब भी हो सकता है। हजरत उमर ने फरमाया तू क्यों तिलावत करता है, अर्ज की अमीरुल मोमिनीन मुझे ये सूरत अच्छी लगती है, मुझे ये सूरत ये तुझे पूरे कुरान में यही मिलती है। यहाँ सूरतुर रहमान भी है जिसको कुरान ने क्या कहा, ये कुरान मजीद की दुल्हन है। सूरतुर रहमान कुरान मजीद की, और एक कुरान मजीद का दिल है सूरह यासीन, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कितना प्यारा कुरान है। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान। कितना प्यारा कुरान। भाई तुझे ये नहीं मिलता, अर्ज की अमीरुल मोमिनीन मुझे ये सूरत अच्छी लगती है। हजरत उमर फारूक ने 2-3 बार पूछा, फरमाया जाओ मेरी तलवार ले आओ। लोगों ने हाथ जोड़े, अर्ज की हुजूर कारी कुरान है, वक्त का मुसल्ला इमामत पे खड़े होने वाला इमाम है। फरमाया नहीं तलवार ले आओ, आज उमर की तलवार फैसला करेगी। आई तलवार, सर तन से जुदा किया, कहा जिसको मेरे नबी पाक के बुग़्ज़ में जो आदमी कुरान की तिलावत भी करे, भला वो कारी कुरान हो, वो भले जो भी हो, हमें वो बंदा मंजूर, वो बंदा काबिल कबूल नहीं। याद रहे हमें तिलावत भी वही चाहिए